میاں احمد جاوید، اس کا قتل ہو جاتا ہے. جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا وہ کیا دوست تھے، کون لوگ تھے؟ میرا بیٹا جو تھا وہ نہتا تھا، اس کو مار سکتے تھے، اس کو اٹھا سکتے تھے، اس کی ٹانگ پہ گولی مار دیتے، کسی بازو پہ مار دیتے. کسی لڑکا لڑکی کا کوئی ایشو تھا، کوئی بریک اپ ہو گیا تھا اور صلح صفائی ہونی تھی. بس میرے بچے کو نہیں پتا تھا کہ دوستی کسے کہتے ہیں. کئی رپورٹرز نے، میڈیا والوں نے آپ سے پوچھا ہوگا ڈانس پارٹیز کا، ڈرگس کا. احمد جاوید کے والد عادل رشید بچے کو بہت فری ہینڈ دیا ہوا تھا، کھلا پیسہ دیتے تھے، فلاں کرتے تھے، اور باپ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا اس کی موت کا. میرا بچہ ویکینڈز پہ جاتا تھا، ڈانس پارٹیز پہ جاتا تھا، نہیں جاتا تھا. لڑکیاں دوست تھیں، لڑکے دوست تھے. اس نے آج تک کسی کو گولی نہیں ماری، کسی کا سر نہیں پھاڑا، کسی کی ٹانگ نہیں توڑی، کسی کے ساتھ ریپ نہیں کیا، کسی کو ہریس نہیں کیا. تو کیا اس کا اس طرح مرڈر ہونا کیا ایک ظلم ہے یا نہیں؟ گولیاں کتنی لگی 9. اور کدھر کدھر لگی ہیں؟ میں نے اس کے سارے زخم اپنی آنکھوں سے دیکھے، میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنے دیا. آپ مطمئن ہیں انویسٹیگیشن سے؟ ابھی تو چوہے بلی کا کھیل لگ رہا ہے. اب اگر میرے ساتھ کوئی ڈاج ہوئی نا تو وہ اس بچے کے قتل سے زیادہ بڑی ڈاج ہوگی. آپ اس کی تفتیش کو سی سی ڈی کے پاس بھیجنا چاہیں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ سی سی ڈی اس کیس کی تفتیش کرے؟ بالیاں کھینچنے والوں کو اور چھیڑا چھڑی کرنے والوں کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے. ان فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں چلان ہوتا ہوا آپ کا جو ملزم ہے؟ کیا ہونا نہیں چاہیے؟ ہونا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے. نہیں ہوگا تو دوستو 5 اکتوبر 2025 میاں احمد جاوید کے قتل کا دن. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈانس پارٹیز، لڑکی کا چکر، ڈرگس، یہ تمام باتیں ڈسکس ہوئی، لیکن کہیں پر یہ بات سامنے نہیں آئی کہ احمد جاوید کے قتل کی وجہ کیا تھی. احمد جاوید کو اس بے رحمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ کیوں قتل کیا گیا؟ آج کے پوڈ کاسٹ میں مقتول احمد جاوید کے غمزدہ والد عادل رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے ان سے جانا کہ آخر ایسے کیا معاملات بنے جو احمد جاوید کے قتل کی وجہ بنے، اور آج کے دن تک اس قتل کی انویسٹیگیشن میں کیا کچھ سامنے آیا. یہ تمام حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. میاں صاحب 4 اکتوبر 2025 تک آپ کی زندگی بڑی نارمل تھی. پھر آتا ہے 5 اکتوبر کا دن جب ایک نیوز پورے سوشل میڈیا پر پھیلتی ہے، میاں احمد جاوید، اس کا قتل ہو جاتا ہے. کیا ہوا تھا اس دن؟ اب تو یہ آپ نے بھی اس کے اوپر کوئی 2-3 ولاگس کیے ہوئے ہیں اور آپ کے کوئی ساتھ، اور پورے سوشل میڈیا پہ بھی اس کو ڈسکس ہو چکا ہوا ہے. اور یہ مرڈر ہوا، مگر بیسیکلی مختلف آراء ہیں. کوئی کہتے ہیں ڈانس پارٹی یا کوئی مختلف کسی لڑکی کا مسئلہ فلاں. بیسیکلی یہ ایک 5 مرلے کے گھر میں یہ ایونٹ ہوا، فیز 9 کا جو گھر تھا، فیز 9 کا، اور وہ 5 مرلہ اسکیم ہی ہے ساری. تو وہاں پہ کوئی 3-4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور باقی ادھر ہی یہ سارا ایونٹ ہوا. اب تو میرے خیال سے میرے سے زیادہ آپ کو بہت انفارمیشن ہے کہ کیسے یہ مرڈر ہوا یا کیا اس کے. وہ ساری انفارمیشن ہماری جو آڈینس ہے وہ بھی جانتی ہے. ایک رات پہلے کیا معاملات تھے؟ 4 اکتوبر کو ہر چیز نارمل تھی؟ بالکل نارمل تھی، بالکل. جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا وہ کیا دوست تھے، کون لوگ تھے؟ دیکھیں اس میں کچھ تو جاننے والے تھے اور ایک آگے سے ان کے ریفرنس سے تھا جو مین کلپریٹ جو تھا. اور 2 دوستوں کا آگے سے جاننے والا تھا. اور احمد کی روٹین کیا تھی؟ وہ ویکینڈ نائٹس پہ اس طرح سے گیدرنگ وغیرہ میں جاتا تھا اس سے پہلے بھی؟ ضروری نہیں ہے، مگر یہ نکلتا تو تھا، کبھی ویکینڈ کے بغیر بھی چلا جاتا تھا. اور روٹین میٹر تھا احمد کی. اصل میں بیسیکلی 2008 میں مجھے فرسٹ ٹائم ڈائگنوز ہوا لیمفوما. پھر اس کے بعد وہ لیپس ہو گیا، پھر بڑا سیریس میٹر ہو گیا. پھر 11-12 میں میرا پھر چلتا رہا بون میرو ٹرانسپلانٹ. پھر وہ 2-3 سال فالو اپ پہ لگے رہے. تو ٹرانسپلانٹ کے بعد پہلے تو بچوں کے ساتھ ہمارا بڑا ڈفرینس تھا، کیونکہ ہماری فیملی میں ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ، میرے والد کی ڈیتھ بھی 85 میں ہو گئی تھی، میری اس وقت ایج 16 تھی. تو دادا کے ساتھ میں بچپن میں بھی دادا کے ساتھ رہا ہوں اور پھر والد کی ڈیتھ کے بعد بھی. تو ہمارے نا اتنا پیرنٹس کے ساتھ فرینک ہونا یا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں تھا.
مثلاً کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میرا دادا میرے پہ بہت مہربان تھے, بڑا پیار کرتے تھے. میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی, انہوں نے ہماری ہر چیز کا خیال کیا کہ تاکہ کسی طرح کوئی پراپرٹی کی صورت میں کسی صورت میں بچوں کا حق نہ مارا جائے اپنی زندگی میں بھی, اور بعد میں بھی جو انہوں نے سوچ کے کہ ہمارے لیے وہ اچھا کیا. مگر ہم ان کے پاؤں دباتے تھے, ٹانگیں دبا لیتے تھے, مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ ملایا ہو, گلے لگے ہوں اور کوئی اس طرح کی لاٹ شاٹ. ہمارا پرانے لوگوں میں ویسے اکثر بھی ایسا ہی ہوتا تھا. میری جب میں بیمار ہوا تو میرے بچوں میں بھی ایک ڈفرینس تھا, پر میں نے اپنی بیماری کی وجہ سے فرسٹ ٹائم جب مجھے ہوا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ جی کہ ڈاکٹرز نے کہ 95% تمہارا سکسیس ریٹ ہے, 97% بلکہ مٹھائیاں بانٹو. میں نے کہا یہ کس طرح کا کینسر ہے, جس میں اس نے کہا جی یہ اس طرح کا ہی ہے. اوور آل لوگوں سے پوچھا, سب نے یہی کہا, مگر وہ بدقسمتی سے 1.5 سال میرے لیپس ہو گیا. اس کے بعد مجھے کہا گیا جی کہ اب تمہارا سکسیس ریٹ 20% ہے. میں نے کہا ہم تو 95 تو 97 میں سے نہیں بچے, تو یہ 20 میں کیسے بچیں گے. مگر اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوتا ہے, وہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ اور ہے. ہم نے 2025 کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے دیکھنا ہے. کسی نے نہیں سوچا تھا. شاید مجھے 2025 اب یہ دکھ دینا تھا, مجھے ملنا تھا, میری قسمت میں لکھا ہوا تھا. اینی ہاؤ, میں نے بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بعد میں نے اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا اب کو اپنے نزدیک کیا. ایک میری بیٹی اور ایک میرا بیٹا ہے. تو اس وقت میں جب ان کو حق شک کرتا تھا تو بچی تقریباً یہ بھی بچی میری تو میری بیوی نے بڑا حسرت سے دیکھتی تھی کہ ہم نے اپنے بابا کے ساتھ, ابو کے ساتھ کبھی اس طرح گلے نہیں ملے جس طرح آپ کر رہے ہیں. اسے اچھا لگتا تھا. تو میں نے بھی اپنی بیماری کی وجہ سے شروع کیا. پھر اتفاق سے 2-3 سال میں ٹھیک ہو گیا, مگر پھر 2017 میں مجھے اتنی کیموز لگی تھی کہ میرا نا الیکٹرانک سسٹم ہارٹ کا تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا, جس کی وجہ سے کارڈک ریسٹ ہو گیا. اینجیوگرافی پلاسٹی تو سر وہ تو نہیں ہوئی, مگر مجھے پیس میکر لگانا پڑا. اس وقت پھر میں نے کہا کہ اب پتہ نہیں, اب تو آرگنز بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو میں نے پھر 18 میں اپنے دونوں بچوں کی شادی کر دی. بیسیکلی احمد کی جب شادی ہوئی ہے تو 21 سال, تو 18 میں اگر آج 26 27 کا ہے تو 21 کا ہوگا بمشکل, یا 22 کا ہوگا. تو اس کی مجھے سننے میں آیا تھا کہ اس کی کلاس فیلو ہے, تو اس کی آپس میں لائکنگ ہے, مگر نہیں ہے. میں کہا بیٹا پھر ادھر ہی کر لو. میں تو ویسے اس کو اپنی فیملی میں کرنا چاہتا تھا, مگر میں نے کہا نہیں آپ ادھر ہی کرو. تو میں نے پھر اپنے دونوں بیٹی اور بیٹے کی شادی اسی 1 سال 2018 میں کر دی. اور احمد کا 4 سال کا ماشاء اللہ بیٹا 3 سال کا بیٹا ہے. ایک دو دفعہ بیچارے کا مس کیریج ہوا اس کی بیگم کا, مگر ابھی اس کا بچہ جو ہے نا 3 سال کا ہوا ہے. بس اب یہ تھا کہ بس ہماری قسمت میں یہ تھا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دینا تھا. مگر اس دن کا جو یہ ایک جو واقعہ ہوا ہے, یہ پولیس انویسٹیگیشن مثلاً کہ ہماری طرف سے بھی ان کے اسٹیٹمنٹس آ گئی ہیں. آج میرے خیال سے پہلے جو لوگ پیش ہوئے تھے ان کی بھی انویسٹیگیشن ہو چکی ہوئی ہے, اور مجھے اس کے بارے میں ساری انفارمیشن ہے, مگر ایکوریٹ شاید کچھ پوری چیزیں رہتی ہوں. آج جو مین ملزم ہے وہ بھی سنا اس سے پیش ہونا تھا. تو اس وقت ہمارا جو اس کیس کے حوالے سے نا میٹر بہت سینسٹیو ہے, اور اس کو اس وقت ڈسکس جو کرنا, اور کئی دفعہ اور بلکہ مجھے کچھ نقصان بھی ہوا پہلے, کیونکہ ایک جذباتی کوئی 1-2 لوگوں نے ویلاگس کیے ہیں, تو جذبات میں بندہ کوئی دکھ میں کوئی بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے جو کہ مناسب نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ تو بیسیکلی آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ ہی پتہ ہے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. آپ نے کس کس کو نامزد کیا اور کس بنیاد پر کیا؟ آپ کے پاس انفارمیشن تھی کہ موقع پر کون کون ہے؟ اوبیسلی میں مدعی ہوں, میں نے ان کو دیکھا, مجھے ان کو میں نے وہاں پہ موقع پہ وہ فائرنگ کو دیکھا. وہ FIR تو ایک اس کا حصہ آپ کے سامنے ہی ہے. میرے ملزم عبداللہ اور ابو بکر, اور وہ جو مایا لڑکا ہے وہ بھی جب پولیس کی انویسٹیگیشن کے اندر وہ بھی نامزد ہے اس کے اندر. اور میرا بیٹا جو تھا وہ نہتا تھا, ملازم بھی کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا. اگر کوئی وہاں پہ ایک ملازم تھا یا 2, وہ ایک مایا کا تھا, شاید ایک اس جگہ کا جدھر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں کا کوئی ملازم ہوگا ادھر. اور بری طرح اس کا مرڈر کیا گیا. اگر کوئی ایسے
واقعہ ہوا بھی تھا، کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی چیز تھی، تو اس کو بڑے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا، مارا بھی جا سکتا تھا. ایک اکیلا لڑکا جس کے ساتھ وہ لوگ مسلح بھی تھے، گارڈز بھی تھے، تو جو باہر جس طرح کی آپ نے CCTV میں فوٹنگ میں دیکھا ہے، جو وہ اتنے لمبے چوڑے باہر جو فائرنگ کر رہے ہیں، تو وہ آگے ویسے بھی اس بچے کو پکڑ کے اس کو مار سکتے تھے، اس کو بٹھا سکتے تھے، اس کی ٹانگ پہ گولی مار دیتے، کسی بازو پہ مار دیتے، مگر بس وہ ہماری قسمت میں تھا، یہ ہو گیا. 5 اکتوبر کے دن کی جو رپورٹنگ ہوئی، جو میرے تک انفارمیشن پہنچی، جو میں نے آڈینس کے سامنے بھی باتیں رکھی، ایک چیز تو کلیئر ہے کہ وہ ڈانس پارٹی نہیں تھی، ایک گیدرنگ تھی دوستوں کی. اور میرے جو جاننے والے ہیں جن سے میں نے بات کی، وہ بتاتے ہیں کہ کسی لڑکا لڑکی کا کوئی ایشو تھا، کوئی بریک اپ ہو گیا تھا اور صلح صفائی ہونی تھی، اس بیچ یہ لڑائی ہوئی. نہیں بیٹا، اصل میں کیا تھا؟ ہاں اصل میں میری بات سنا. بیسیکلی آپ نے پوچھا ایکٹیویٹی احمد کی، جب میں نے بتایا کہ شادی اس کی جلدی ہو گئی تھی، تو اس کے سارے دوست بیچلرس تھے. تو ہمارا جو گھروں کا ماحول ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم پہلے تو جب بچیاں اور پھر جب بیوی بھی آ گئی ہے، تو پھر اس میں پھر وہ فرینڈز وغیرہ جو تھے نا، وہ اس کی انہوں نے گھر میں پھر کم ہی آتے تھے، یہی جاتا تھا جو اپنے بیچلر فرینڈز تھے. تو بیسیکلی اس کو یہ پرابلم تو ہوگی نا کہ اس کے سارے دوست جو تھے وہ بیچلر تھے، اور اس کی شادی بھی جلدی ہو گئی، اور وہ سرکمسٹینسز بھی یہ تھے کہ باپ کے کہنے پہ اس نے جلدی کر بھی لی شادی. مطلب 21 سال کی ایج جو ہوتی ہے بندے کی، وہ اس کہتا ہے کہ چلو اس کو اپنا تھوڑا سا ہوتا ہے. پھر شادی کے بعد پھر وہ ظاہری بات ہے ٹائم اپنے دوستوں کو دیتا تھا، بیچلر ہوتے تھے، چلا جاتا تھا، کبھی کسی کے گھر بیٹھ جاتا تھا، اپنے گھر زیادہ سے زیادہ اگر بیٹھنا ہوتا تو باہر لان شان میں بیٹھ جاتے تھے، تو اندر نہیں لے کے بیٹھتا تھا دوستوں کو. تو وہ مجھے پتہ بھی ہوتا تھا کہ آج یہ ساتھ والے گارڈن ٹاؤن میں بیٹھا ہے، کسی کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھا ہے، کسی آگے بیٹھا ہے. مگر میرے بچے کی کوئی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ جس محفل میں جاتا تھا وہاں سے 2-3 لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے تھے، جوائن ہو جاتے تھے. دیکھیں یہ نا ایک بعض لوگوں کی ایسی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اور کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی تھا جس کی وجہ سے کچھ عادتیں بھی اس کی ایسی تھیں. تو وہ ضرورت سے زیادہ دوستوں کے لیے، اپنے آگے ملازموں کے لیے اور سب کے لیے اس کی طبیعت ایسی تھی، تو جس کی وجہ سے اس کے دوستیاں بڑھی جا رہی تھیں. اور میں اس کو کہتا تھا، ہمیشہ وہ یہ کہتا تھا کہ میرے دوست ہیں، یہ دوست ہیں، لڑکیوں کو دوستی ہیں اور لڑکوں کو دوست ہیں، جس طرح کا وہ تھا. تو میں اسے کہتا تھا، بیٹا یہ دوست تو بہت ایک گہرا لفظ ہے، اور دوست اتنے نہیں ہو سکتے، دوست تو بڑے محدود لوگوں کے ہوتے ہیں. اب میرے فلاں، میں نے اس کو مثال دی کہ یہ جو ہیں یہ میرے بھائیوں جیسا رشتہ ضرور ہے، مگر میں اس کو دوست نہیں کہہ سکتا. یہ میرا بچوں جیسا ہے، اس سے چھوٹا بھائی، عمر میں چھوٹا ہے، میرے ساتھ کمپنی بھی دیتا ہے، میرے سب کرتا ہے، مگر چھوٹے بھائیوں کی طرح، مگر میرے دوست میں نہیں ہے. دوست بہت محدود ہوتے ہیں. اور پھر ہم لوگ رہنے والے اچھڑے کے، اور ہمارا فیملی گھر جو تھا وہ بڑی جگہ میں تھا، اور ساتھ آبادیاں تھیں، لاہور کی بہت بڑی کچی آبادیاں، شاہ جمال آبادی، فاضلیہ آبادی، اور وہاں سے ہمیں پیار بھی بہت ملا لوگوں سے. مگر ایک اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہر طرح کے لوگ ہمارے پاس آتے تھے. میں 2005 میں ایک دفعہ میں الیکشن غلطی سے ٹریپ ہو کے لڑ لیا، تو وہ جو بچے میرے الیکشن میں وہ جھنڈے اٹھا کے پھرتے تھے، تو بعد میں کوئی نوکریوں پہ لگ گیا، کوئی شوٹر بن گئے، کوئی منشیات میں لگ گئے، کوئی حالات اس طرح کے ہوتے تھے. تو ہم ہر طرح کے بندے سے ملتے تھے، مگر ہمیں پتہ ہوتا تھا کون بندہ کدھر ہے، اس کو کہاں پہ رکھنا ہے. میرے بچے کو شاید یہ سینس نہیں تھی، بچے تھے، ایج بھی اتنی نہیں تھی، کیا بندے کو پتہ ہوتا ہے. ہم نے بھی اپنی اس ایج کے اندر کیا اس کا نام ہے، وہ ویلاگ آپ کے اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں پرانے، تو کئی لوگوں کو ہم بھی اس زمانے میں جانتے تھے، لائک مظہر طبی، اور ہاں بے شمار لوگ، مظہر طبی بھی تھے، اور بھی 1-2 لوگ تھے، کیونکہ ہماری بھی وہ اسٹوڈنٹ لائف تھی. مظہر طبی کا تو یہ تھا نا کہ وہ میرا پچھلا گھر مظہر طبی کا تھا، اور اس کی والدہ کا، میری والدہ کی محلے داری تھی. اور تو وہ مگر اس کے باوجود مظہر طبی کے ساتھ جتنا بھی تعلق ہے، ہم اس کے ساتھ کسی بھی ایکٹیویٹی میں یا کوئی ایسی چیز میں کبھی بھی ہمارا نام نہیں آیا. ایک دفعہ چودھری شفقات نے کچھ پکڑ لیا اس کو، تو اس کی ڈائری میں نے سب سے اوپر عادل رشید لکھا ہوا تھا. جب وہ چھٹ کے آیا، کہتا یار مجھے نا تیرے نام پہ بڑی کٹ پڑی ہے.
میں کہا وہ کیا ہوا؟ کہتے ادھر نال کی تیرا تعلق ہے, ادھر نال تو کیڑی واردات کی تھی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ جانتے بھی ہوتے تھے, مگر وہ صرف اس حد تک تھا کہ وہ کوئی ہماری وجہ بھی تھی, کچھ وہ بھی سمجھ گیا کہ بھئی یار کہ یہ اس طرح کا نہیں ہے, تعلق داری اپنی جگہ ہے. تو بس میرے بچے کو نہیں پتا تھا کہ دوستی کسے کہتے ہیں. احمد کی جن لوگوں سے وہاں پر لڑائی ہوئی, جنہوں نے حملہ کیا اور قتل کیا, کیا وہ پہلے سے جانتا تھا اور دوستی تھی, تعلق تھا؟ عبداللہ کھوکھر وہ ایک کسی دوست کے ساتھ اس کے آیا تھا جس کے ساتھ یہ لڑائی جو بڑی, باقی تو جو وہاں پہ 3-4 لوگ تھے ان کو تو وہ جانتا تھا, مگر یہ جو ایک لڑکا ہے جو کہ گارڈز کے ساتھ آیا ہے اس کے ساتھ میرے خیال سے, ویسے بائی نیم تو جانتے ہوں گے یا کہیں دیکھا ہوگا آمنا سامنا, مگر اس کے ساتھ دوستی نہیں تھی. دوستی تو میرے خیال سے وہ بھی نہیں ہوں گے جو ساتھ تھے, میں تو ان کو بھی دوست نہیں سمجھتا, جاننے والے تھے وہ. میرا ایک آپ لوگوں سے, سوشل میڈیا والوں سے, اور ایک میں بھی ایک سوال اور ایک میرا ایک گلہ ہے جو میں ضرور کرنا چاہوں گا. میں نے 3-4 ولاگ کیے تو اس کے اوپر مجھے کافی میری لیگل ٹیم نے بھی اور ویسے بھی مجھے منع کیا کہ یار کہ تم جذباتی سے آدمی ہو, اور اتنا جذباتی ہے کہ تم نے تو اپنے بیٹے کے, ایک اکلوتے بیٹے کی موت پہ ہزاروں بندے آئے ہیں. 3 دن میں بیٹھا ہی رہا ہوں نا, تو اللہ کے حکم سے کسی نے میرا آنسو نہیں دیکھا, نہ میری بے بسی دیکھی کسی نے. مگر پھر ایسا انسان جب ہوتا ہے نا, جب بولتا ہے تو شاید ضرور سے زیادہ بھی بول جاتا ہے. مگر میں نے پھر ویلاگ کرنا چھوڑ دیا, اور پھر ایک دن صبح میری بیگم کو بڑی مشکل سے میں نے پیمپر کیا. میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بیٹا بھی دیا ہوا ہے, یہ ہمارا بیٹا اللہ نے بلا تو لیا ہے, مگر اس کے اندر ہمیں بہت, اگر اللہ تعالیٰ نے دکھ دیا ہے تو ہمیں اس کی اللہ تعالیٰ صبر بھی ہمیں دے گا, اور اس میں ہمیں آخرت میں بھی ہمیں آسانی ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے بھی 1 نہیں 2 اور 3 اپنے بیٹوں کا غم سہا تھا. تو یہ ہمارے لیے بڑی نا ایک فضیلت کی بات ہے. یہ بات میری بیوی کو اچھی اٹریکٹ کی, تھوڑا سا وہ حوصلے میں آ گئی. تو اب میرے گھر میں 3 عورتیں ہیں, بھائی تو اپنے الگ رہنا شروع ہو گئے. ایک میری ماں, وائف, ایک میری بیوی اور بہو. اب اس کا حل کیا تھا کہ پہلے تو میرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو FIR جلدی سے کٹے, باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوں, اور کم سے کم ٹائم میں اس باڈی کو اپنے گھر میں رکھوں تاکہ میرا کوئی گرینڈ چلڈرن دیکھ نہ سکے اس باڈی کو. آدھا گھنٹہ میرے بیٹے کی باڈی میرے گھر میں رہی ہے, اور آدھے گھنٹے میں نے زبردستی اس کو وہاں سے نکالا. گولیاں کتنی لگی؟ 9 گولیاں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے اوپر 9 گولیاں لگی. اور کدھر لگی ہیں؟ دل میں, گردن میں, لانگز وغیرہ. اور یہ اندھا دھند فائرنگ کی ہے آپ نے؟ وہ جی, آپ چائے ایک بندے بھی کو دیکھا ایک ہوگا, جو ایک اتنا دروازہ آپ کا جو یہ ہے, اتنے سی جگہ کے اندر احمد کھڑا ہوا تھا اور یہ سامنے وہ کھڑے ہوئے تھے, تو ادھر ہی دروازے میں گر گیا بچہ. اور پولیس کی رپورٹ کے مطابق گولی چلی کتنی ہے وہاں سے جو شیل اکٹھے ہوئے ہیں وہ 133-135 ہیں, 140 کے قریب, 130+ یا 40 ہوں گے جو وہاں سے شیل اکٹھے ہوئے ہیں, باہر سے اور اندر سے. اچھا, میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو کہ میں اس وقت, ان چیزوں کا سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے کیا. میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں جو میں نے فیس کیا. میں نے اس باڈی کو آدھے گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر نہیں بیٹھنے دیا. میری بہو نے کہا پاپا وہ میری بہن آ رہی ہے تو تھوڑی دیر اور رکھیں. اس کی ماں نے کہا مجھ سے, میں نے کہا میری بہن, میں اپنے آپ کی بیٹی کو, اپنی ماں کو اور اپنی بیوی کو جتنی دیر میں رکھوں گا تو وہ مشکل ہوگا. اینی ہاؤ میں نے وہ وہاں سے میت آدھے یا پونے گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 40 منٹس بھی ہو سکتے ہیں, 45, پتہ کیا لگتا ہے اتنے ٹائم کا, وہاں سے میں نے بھجوا دی. پھر دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنی بہو کے ساتھ اس کی بہن اور اس کی والدہ کو اس کے کمرے میں نے بھیج دیا. اپنی والدہ کے ساتھ جو ان کی وہ ایج کی کوئی کزنس تھیں ان کو میں نے ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, اور اپنی بیوی کے ساتھ میں نے اس کی بہن اور اس کی بھابھی میں نے اس کے کمرے میں پکا اٹیچ کر دیں کہ تم نے ادھر ہی رہنا ہے. خود کو کیسے سنبھالا؟ جو بندے نے اتنی پلاننگ کرنی ہے ایک بچے کی موت کے بعد,
میرے گھر میں 3 عورتیں ہیں اور ایک میرا بیٹا ہے, اور جس کے لیے میں نے, وہ تو بیچارہ کہتا رہا پاپا اب تو ہم بھی بڈھے ہو گئے ہیں, بچوں والے ہو گئے ہیں, تو کوئی اچھی گاڑی بھی, ہمیں کوئی اچھی گاڑی لے کر دیں نا. تو میں کہا بیٹا یہ پراپرٹی, کہتا ہے پراپرٹی کو کیا کرنا ہے پاپا. میں کہا بیٹا آپ ہی کے لیے تو رکھی ہوئی ہیں, آپ ہی کے کام آئیں گی, آپ ہی کے آگے بچوں کے کام آئیں گی. اچھا, تو پہلا میرا ٹارگٹ یہ تھا جو 3 دن میں, اور مجھے تو اوبیسلی لوگ اتنے آ رہے تھے, جو میں نے کہا کہ 1000 کے قریب بندے ملے ہیں, تو وہ جنازے پہ تو آئے, پھر اس کو لیٹ پہنچے, 3 یا 4 دن بلکہ مجھے بیٹھنا پڑا. تو میرا تو چلو ان کے ساتھ کوئی قصہ, کوئی بات, کوئی بچے کی, کوئی کسی کی, وہ گزارا ہوتا رہا جس طرح بھی تھا, مگر یہ کام میں نے پہلے کیا. پھر اس کے بعد جب 3-4 دن ہو گئے, لوگوں کا کام ہونا شروع ہو گیا, تو میں نے اپنی مسز سے کہا کہ 2-3, میں نے پھر 3-4 دن بعد 2-3 ویلاگ بھی ہو گیا. اچھا, پھر میں نے اپنی مسز سے کہا کہ دیکھو, اس نے کہا آپ تو نظر ہی نہیں آتے. میں کہا میں اس صورت میں اپنی بہو کو بھی میں نے کہا, پھر ہماری فیملی میں جس طرح عورتیں ہوتی ہیں کہ یہ عدت ہے, تم نے اس طرح کرنا ہے, اس کو بند کر دو کمرے میں. میں کہا دیکھو میری بات سنو, یہ پردہ تو ہر مسلمان عورت کے لیے ہے, چاہے وہ میری بیوی ہے یا میری بیٹی ہے یا کوئی بھی ہے, وہ عدت سے تو پردے کا تعلق نہیں ہے. پردہ کرو, اچھی بات ہے, مگر اپنے آپ کو بیٹا بالکل ہم بند نہیں کر سکتے. بچے کی کوئی ضرورت ہے, تم جاؤ, رات کھڑ کے بیٹھ نہ رہو. ظاہری بات ہے یہ بھی ایک تھی کہ ایک 25 سالہ اور بچی بیوہ بھی ہو جائے اور سارا بوجھ بھی اس کے اوپر ڈل جائے, باپ بھی لڑکے کا کہ نکل جائے باہر, ماں بھی اپنے ہو جائے, تو وہ اس کے اوپر سارا. میں نے 2-3 لوگوں سے مشورہ بھی کیا, تو انہوں نے کہا کہ عدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کر دینا. آپ کہہ رہے ہیں پردہ تو عدت والی عورت کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ دوسری عورت کے لیے, ٹھیک ہے. تو آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں, مگر رات ویسے بھی, اور یہ رات کو باہر رہنا یا مغرب کے بعد باہر رہنا وہ ہر عورت کے لیے بھی ہے. تو اگر عورت ہم یہ اس کا ریفرنس تو بے شک عدت کا لفظ یہ حمل کی وجہ سے ہے نا, کہ اس کی وجہ سے رکھا گیا اسلام میں. یا پھر اگر آج وہ بچی خامند کے فوت ہونے کے 1 دن بعد اگر وہ بچہ پریگننٹ ہے, تو اگلے دن اگر وہ اس کا بچہ ہو جائے تو عدت ختم ہو جاتی ہے اس دن سے. تو یہ میں نے سارا پہلے 2 دن مجھے اس پہ بھی ریسرچ پہ لگا, تو اس کو بالکل تو نہیں, مگر میں نے کسی طرح اس کو بھی کمفرٹیبل کیا کہ اپنے کزنز وغیرہ سارے آتے ہیں, بہن بھائی, ان میں بیٹھو بیٹا, سب کچھ کرو. اچھا, اب ویلاگ میں نے چھوڑ دیے کیونکہ مجھے اس کا بڑا, لیگل ٹیم نے بھی سب کو منع کیا. بیگم کہتی ہے کہ آپ نظر نہیں آتے. میں کہا میں آؤں گا, مگر اس صورت آؤں گا جس دن تم, اس کو یہ بتایا میں نے کہ اب تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں آ گئے ہیں, یہ ہے سب کچھ ہے, بچے کے لیے دعا کرو. مگر میں اس دن آؤں گا جس دن تم میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی نیوز سنو گی, کوئی ڈرامہ دیکھو گی, کچھ کرو گی, تو پھر اس دن میں ہمارے پاس آؤں گا ساتھ کمرے میں. اینی ہاؤ, اب اس کے پاس بھی کیا بچا تھا, خامند ہے یا ایک پوتا ہے 3 سال کا. اس نے اپنی ہمت کی, تسلی کی اپنے آپ کو, میری طرح وہ بھی, میری بہو نے بھی اور اس نے بھی ہمت میں آ گئی. مگر جو پھر ویلاگس چلے, جو سوشل میڈیا پہ خبریں چلیں, رات سونے سے پہلے صبح سو کے اٹھ کے جو میڈیسن دیتا تھا اپنی بیوی کو, کچھ کسی نے اثر نہیں کیا. اور ایک دن کیا ہوا کہ مجھے کسی نے, میں کہیں باہر کوئی انویسٹیگیشن یا لیگل ٹیم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, مجھے کسی نے بتایا کہ تمہاری بیگم کا کوئی ایک ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. میں نے کہا وہ کیسے چل رہی ہے؟ وہ میں نے پوچھا تو بعد میں وہ جو ہماری بچیاں ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بڑی ماما, جو میرے بھائیوں کے بچے ہیں ان کو بڑی ماما کہتے ہیں, انہوں نے کہا بڑی ماما بہت ڈسٹرب تھیں. وہ کہتی تھی کہ یہ ہر بندہ فون پہ میرے بچے کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے. ایک بھی بے گناہ بچہ, 3 سال کے بچے کا باپ مر گیا. تو میں نے کہا ہمارے تو فیملی میں کبھی اس طرح نہیں ہوا. تو بلکہ وہ میری کزن جس نے وہ بھتیجی جس نے ویڈیو بنائی, اس نے کہا بڑی ماما یہ ویڈیو میں سے آپ ڈاؤن لوڈ کروا رہی ہیں, یہ احمد خواب میں آ کے مجھے مارے گا کہ تم میری ماں کی ویڈیو لگا رہے ہو. تو اس طرح کی مثلاً کہ وہ تھی, مگر وہ ویڈیو لگ گئی. میں نے اس کو تھوڑا ڈانٹا, پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں نے کہا چلو, اب میں نے کہا اب تم نے کوئی دوبارہ کوئی ایسے نہیں کرنا. میں نے کہا, اس نے کہا دیکھو اتنی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے میرے بچے کی, یہ کیسا معاشرہ ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے وکٹم بلیمنگ جو ہے نا وہ کی جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے, جس بندے نے میرے بچے کی کوئی اچھی تعریف بھی کرنی ہے نا, اس نے اوپر ہیڈ لائن آنا ہے ڈانس پارٹی, لڑکی کا مسئلہ, نشہ اور کچھ اور, منجن بھی تو بیچنا اس نے, ٹھیک ہے نا جی. اب نیچے کچھ نے فیور میں بات کی, کچھ نے خلاف بات کی. مگر مجھے سب سے بڑا اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ میں تو خاموش ہو گیا, تھوڑی دیر بیٹھ گیا, تو کسی بندے نے بھی احمد جاوید کے والد عادل رشید
جس کا پورا خاندانی اوپر سے نیچے تک، دادے سے لے کر نیچے تک 1-2 کالم بھی میں نے پڑھے، تو ذکر کیا، رہائش کا ذکر کر دیا، کیا کیا کرتے تھے، بچے کو بہت فری ہینڈ دیا ہوا تھا، کھلا پیسہ دیتے تھے، فلاں کرتے تھے، اور باپ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا اس کی موت کا، مگر اس کے ساتھ کسی نے یہ نام نہیں لیا کہ جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے وہ کس کا بھتیجا ہے، کس کا بیٹا ہے، کیا اس کی ذات ہے، کہاں پہ وہ رہتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ چیز تھی وہ جس کی وجہ سے میری بیگم نے پہلا ایک اب خود ہی گھر میں بنا کے وہ ایک سوشل میڈیا پہ کوئی ماسک وغیرہ پہن کے ایک ویڈیو چلا ویڈیو میسج دیتی ہے۔ تو یہ ایک جو تھی نا جو ایک چیز میرے لیے، اور میں ان چیزوں کو میں کچی باتیوں میں جم پل کے بڑا ہوا ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب 11ویں 12ویں میں کئی دفعہ بچوں کو اسکول جانا ہو، کالج بچے کراتے ہیں تو ماں باپ موٹر سائیکل لے کے دے دیتے تھے۔ ہمارے محلے میں اکثر وہ ویلی شیلی کوئی کر لیتا ہوگا، میت پڑی ہوتی تھی تو جو عورتیں اور مرد جو تھے ان ماں باپ کو کوس رہے ہوتے تھے کہ موٹر سائیکل لے کے دیتی تھے ویلیاں مار دے سی، بچہ کوئی تیز ڈرائیونگ کرتے مر گیا، وہ بھی ایک میت پڑی ہوئی ہے، اوپر سے کیا اس کا نام ہے کرٹیسزم اور باتیں اور کرنے۔ میری بہو کو بھی اس طرح کی باتیں سننی پڑی، میری بیوی کو بھی بے شمار چیزیں کرنی پڑی، ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے۔ مگر میں نے وہ سسٹم یہ کر دیا کہ اپنی والدہ کو الگ، اس کو الگ، جو اس کے نزدیک ہے وہ اس کو جا کے مل لے، اگر کسی نے ملنا ہے تو خاص طور پہ جو عورت جاتی تھی اس کمرے میں کہتا تھا صرف اس سے بات کرو، اللہ اس کے نبی کی بات کرو، اور بچے کے کوئی واقعے کی یا کوئی بات نہیں کرو گے۔ لیکن کئی رپورٹرز نے، میڈیا والوں نے آپ سے پوچھا ہوگا ڈانس پارٹیز کا، ڈرگس کا، ہاں پوچھا نشے کا۔ مجھ سے پوچھا انہوں نے، ڈانس پارٹیز کا بھی پوچھا، سب کا پوچھا، مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جو قاتل ہیں ان کے بارے میں تو کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ کیا وہ ڈانس پارٹیوں پہ جاتے تھے؟ کیا وہ کوئی نشہ کرتے تھے؟ کیا ان کا کریکٹر کیا تھا؟ ان کی کیا ایکٹیویٹی تھی؟ ان کی موومنٹ کیسے ہوتی تھی؟ احمد کے حوالے سے تو لڑکیاں، لڑکے، اچھی چیزیں بھی آئی ہیں، کوئی جیسے گارڈوں نے کوئی بات کر دی کہ کھانا کھلانا کچھ رات کو لے کر اچھے آتا تھا بڑے، کھانا۔ مگر بات صرف اتنی سی ہے کہ کیا مرڈرز جو ہیں اس کے بارے میں کوئی بات تو کسی نے نہیں کی نا، خاص طور پہ جو میرا مین کلپریٹ جو ہے اس کا تو نہ کسی نے نام لیا، نہ اس کے کسی فیملی بیک گراؤنڈ کا بتایا، مرنے والے کو لکھائی جا رہے ہیں روز وغیرہ۔ میرا بیٹا مجھے کہتا تھا پاپا، جب سختی کرتا تھا نا میں اس پہ، اچھا میرا ایک ہی بیٹا تھا، سب کچھ میرا اسی کا تو تھا، تو میں نے نا جب گاڑی ایک لے کے دی تو میں نے کہا کہ پاپا آپ اپنے نام ہی رکھیں، میں نے کہا بیٹا میں نے رکھنی اپنے نام ہی ہے، کبھی بھی دل سے چھین بھی سکتا ہوں۔ اس کے نام صرف 2 گاڑیاں ہیں، ایک سوزوکی اور ایک کرولا ہے کوئی 10-15 سال پرانی، جو کہ میرے پاس ایک لا کیمپس ہے ہمارا، اس میں یہ میرے ساتھ ڈائریکٹر ہے، تو وہ ہمارے سٹاف استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، رسپانسبل لڑکا تھا؟ رسپانسبل شاید ماں باپ کے لیے اتنا رسپانسبل تھا کہ جتنا مرضی ڈانٹ لیں آگے سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا، ماں کے ساتھ کر لیتا تھا، میرے ساتھ کوئی اتنا نہیں کرتا تھا، گلے شکوے ماں سے کر لیتا تھا، مگر بہت کیئرنگ تھا میرے لیے بھی، اپنی دادی کے لیے بھی۔ اور جو آپ کا بزنس ہے اس کو دیکھتا تھا؟ نہیں، صرف وہ آ کے یہ دیکھتا تھا کہ کیا ہے، کیونکہ میرا جو بزنس جہاں پہ ہے نا وہ ایک طرح کا میرا ڈیرا بھی چلتا ہے، اور وہاں پہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے لوگ آنا جانا، اور اب ظاہری بات ہے جو بزرگ ہوتا ہے، جو بچہ آتا ہے کس اسٹائل میں آتا ہے تو نصیحتیں بچوں کو زیادہ پسند نہیں آتی۔ یہ معاشرہ ہمارا اس طرح کا ہے، اس سے بڑا دکھ میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا، میری بیوی کے لیے، میری ماں کے لیے، میری بہو کے لیے۔ میرا بچہ ویکینڈس پہ جاتا تھا، ڈانس پارٹیز پہ جاتا تھا، نہیں جاتا تھا، لڑکیاں دوست تھیں، لڑکے دوست تھے، اچھے دوست تھے، برے دوست تھے، گندی صحبت تھی، اچھی صحبت تھی۔ اس نے آج تک کسی کو گولی نہیں ماری، کسی کا سر نہیں پھاڑا، کسی کی ٹانگ نہیں توڑی، کسی کے ساتھ ریپ نہیں کیا، کسی کو ہریس نہیں کیا۔ تو کیا اس کا اس طرح مرڈر ہونا کیا ایک ظلم ہے یا نہیں؟ ظلم ہے، ظلم ہے۔ جنہوں نے مرڈر کیا اس کا پرچے میں بھی نامزد نام ہے، اور پولیس میں بھی پتہ ہے، تمام ویلاگرز کو بھی پتہ ہے۔ کل نا میرے پاس 5-6 ویلاگرز آ گئے، انہوں نے کہا جی میں نے کہا میں نے کیس کے بارے میں بات نہیں کرنی، میں نے اپنے ملزموں کے بارے میں بات کرنی ہے
کہتے کہ آپ جو مرضی بات کریں ہم کریں گے. میں کہا تم قسم اٹھاتے ہو؟ اس نے کہا اس میں کوئی بیویاں بھی تھی, کوئی لڑکی بھی تھے. میں کہا اچھا ٹھیک ہے, وہ میرا بچہ ہے, وہ جو تم کرو گے نا یہ ریکارڈنگ تو وہ بھی ریکارڈ کرے گا, اور تم اگر اس کو نہیں لگاؤ گے, تم اگر اس کو ایڈٹ کرنے لگاؤ گے تو میں وہ لگاؤں گا. آج 2 دن ہو گئے کیونکہ اس میں نے اپنے بچے کے قاتل کا نام لیا, عبداللہ کھوکھر. اور جو ایف آئی آر ہے جو پولیس کے سامنے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں آپ نے یہ نام بتایا ہوا ہے, مینشن ہے؟ میں نے نام بتایا ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو میرے سے آج وی لاگ 3-4 لگ کر کے گئے ہیں, 4-5 لوگ, ان میں سے کسی کو آن لائن یا کیا اس کا لفظ ہوتا ہے آپ کا, پبلش نہیں کیا کسی نے نہیں کیا, کیونکہ اس کے اندر نام لیے گئے ہیں. اگر کل وہ ہو بھی جائے گا تو وہ کاٹ کے کریں گے. تو کیا قاتلوں کی اتنی زیادہ حمایت؟ اچھا, آپ کا بھی اتنا انفلوئنس ہے, ماشاء اللہ سے دولت مند انسان ہے, اور ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ کو تو انصاف مل جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی ایماندار پولیس افسر کو, جو ایماندار ہوتا ہے نا پولیس افسر, اس کو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے, ایماندار آدمی ہے, تو لوگ اس کو غلط کیٹیگری میں لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہومیوپیتھک ہے. اور اب ایمانداری کا لفظ اگر کسی آفیسر کو, چاہے سیاستدان ہو چاہے وہ ڈی ایم جی کا بندہ ہو, اس کو اتنی بری طرح اس معاشرے نے کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو کہنا کہ آپ شریف آدمی ہیں, ایماندار ہیں, وہ آگے کہتے ہیں اسی انے بھی نہیں ہے کہ اسی اپنے پیراں لے گئے ہیں. یہ لفظ ایک کمزوری کی علامت بن گیا ہے. شرافت, ایمانداری, جتنا بڑا ہیرا پھیری اتنا بڑا, جتنا بڑا جوڑ توڑ کا ماسٹر اتنی عزت. آپ دیکھ لیں جو پولیس والا جتنے زیادہ جس نے آج تک نام اور جس نے کمایا ہے, ان کے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے تو اپنے اب ہمارے سامنے تو ہماری ایج کے لوگ ریٹائر بھی ہونے والے بھی ہیں, کچھ ہو بھی گئے ہیں. تو یہ جتنا ٹرکی آدمی ہوتا ہے نا اس ہمارے معاشرے میں, وہی اٹھتا ہے زیادہ اور وہی اٹھ کے آتا ہے. اب یہ میری بات سنو, میری شرافت کا کیا فائدہ؟ میرا کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو مجھے نہ جانتا ہو, کیونکہ میں لوڈ مڈل کلاس کو کیٹر کرتا ہوں. میں 30,000 مہینے کے اوپر بچوں کو پڑھاتا ہوں. ہر ایم پی ایم نے مجھے فون کرتا ہے, یار میاں صاحب سر ہمارے کہنے پہ 30,000 سالانہ, مہینہ نہیں, یا 35,000. لاء کیمپس ہے میرا. اب آ کے کیونکہ سمیسٹر سسٹم ہو گیا ہے, وہ کچھ سالانہ وہ کوئی لاکھ سے فیس بڑھائی ہے, ادروائز 50,000 60,000 80,000 میں ہم لاء کے 100 محدود سیٹیں ہوتی تھی. تو کوئی ایم پی اے کسی پارٹی کا کسی چیز کا ایسا نہیں ہوتا تھا جو کہ ہمیں بچے کے ایڈمیشن کے لیے فیس کم کرنے کے لیے وہ ہمیں فون نہ کرتا ہو. میری شرافت جو ہے نا وہاں پہ سب کو پتہ ہے. اس احاطہ مولچد میں چلے جاؤ, میری فیملی اور میرے بارے میں کوئی کنٹروورسی لے کے آ سکتی ہو تو وہاں پہ جا کے مجھے انویسٹیگیٹ کر لو, میرے محلے میں آ جاؤ کر لو. میرا بیٹا اگر وہ گھومنے پھرنے کا شوقین تھا, شاید میں بھی 21-22-23 سال میں اس طرح کا ہوں گا. ظاہری بات ہے کہ 85 میں میرے والد کی ڈیتھ ہوگی, دادا تو میرا بڑی عمر کا تھا, تو ہماری بھی تو کوئی ایکٹیویٹی ہوگی نا جو کہ ہم رات کو بنک کرتے ہوں گے, والدہ سو جاتی ہوں گی تو نکل جاتے ہوں گے, اپنے اسکولوں سے کالجز سے بنک مارتے ہوں گے, بچیوں کے پیچھے بھی جاتے ہوں گے, کچھ لاہور کنیڈ کالج کے چکر بھی اب تو وہ پرانے زمانے میں ہمارے دور میں تو یہ جیل روڈ کے چکر لگتے تھے, ٹھیک ہے. اب تو وہ کو ایجوکیشن ہو گئی, آپ کے اسکولوں میں ہی وہ سب ماحول ایسا ہو گیا. تو بیسیکلی ان چیزوں کو آپ کو سمجھنا چاہیے نا کہ اب بچے کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں, ان کو دوستیاں ان کے ساتھ ایسی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی ریلیشن, کوئی نجائز ریلیشن ہی ہے ان کا کسی کے ساتھ. تو یہ تو ماحول کے مطابق آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے نا کہ کس دور میں ہم بیٹھے. سوشل میڈیا کا دور ہے. ہمارے زمانے میں ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا بزرگوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے, وہ ایک وارث ڈرامہ دیکھتے تھے, ہم اپنے محلے میں جا کے چھپ کے جاتے تھے, دادا نماز پڑھنے جاتے تھے تو ہم وارث ڈرامہ دیکھنے چلے جاتے تھے, ٹھیک ہے. اب ہمارے بچے ہمارے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو فل آواز میں میوزک لگا ہوتا ہے, اور ایک طرح جو ڈانس پارٹیاں کرتے ہیں, ہم تو یہ دفعہ گاڑی میں ہی جھوم رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, کیونکہ ہائی وے پہ گاڑی چلا رہی ہے. یہ تو چیزیں وہ ہے جو کہ ایک نارمل چیزیں ہیں جو کہ 80% لوگ جو ہیں 70% ٹھیک ہے, بعض لوگ میوزک کو ناپسند کرتے ہیں, دین مذہب کے پیچھے کرتے ہیں, مگر 70-80% لوگوں کا تو یہ ہے. شادیوں پہ کیا ہوتا ہے, ڈانس پارٹیاں نہیں ہوتی. میرے بچے کی شادی کے اوپر بھی ایک قوالیاں بھی ہوئی ہیں, بچوں نے ناچا بھی ہے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بڑا فوٹوگرافر ہوگا وہ جتنی بڑی تصویریں لگائے گا
उस डांस पार्टियों की शादियों लगाएगा, में बिल्कुल। उतना उसके लाइक्स बढ़ेंगे, उतनी वो शादी मशहूर होगी। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैनों की शादियां किस तरह वायरल हुई हैं, कितने बड़े नाम तो लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्या कुछ नहीं वहाँ पे हुआ उन लोगों के साथ। क्या उनके साथ ये क्रिटिसिज्म तो किसी ने नहीं किया जो कि मेरे बेटे के मरने के बाद ये कर रहे हो कि वो पार्टियां अटेंड करता है और वो ये करता है। तो बड़े बड़े नाम जो कि पाकिस्तान के 10-20 बड़े नामों की जो फैमिलीज़ हैं उनकी शादियां सोशल मीडिया पे ऐसे चल रही हैं कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट डांस करते हुए उनकी तस्वीरें, प्रेसिडेंट की गाने गाते हुए तस्वीरें। तो भाई ये मेरे इस 28 साल के बच्चे की अगर कोई ऐसी ताल्लुक है तो उसको इतना सोशल मीडिया पे एक बेगुनाह बच्चे, मरे हुए बच्चे को इतना फंडने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पुलिस ने तो जो मेरे साथ करना है वो करना है, वो तो मुझे पता लगेगा। एक तो मेरा नुकसान हुआ जो मेरे बेटे का मर्डर हुआ, और वो मर्डर होने वाला था नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसमें मर्डर हो। नजायज़ मैं शहीद क्या कहूँ, मगर नजायज़ मर्डर हुआ। एक 3 साल का बाप एक बच्ची को बेवा कर दिया, दादी का पोता, माँ का बेटा, ये इतना बड़ा जुल्म हुआ मेरे साथ। तो मेरे ही हवाले से, मेरे ही बच्चे के हवाले से बातें होनी है। देखिए, हम तो वैसे ही इस हक में नहीं है कि किसी की भी कैरेक्टर असैसिनेशन हो, विक्टिम ब्लेमिंग की जाए, इसके तो अगेंस्ट मैं तो प्रॉपर हूँ। जहाँ तक केस की बात है, नाहक कत्ल हुआ, नाजायज़ गलत हुआ उसके साथ। पुलिस ने जो अब तक इन्वेस्टिगेशन किया, आप बता रहे हैं कि आज स्टेटमेंट भी हो गई है जो मुलजिम फरीक है, क्या चीज़ें सामने आई हैं? मेरे ख्याल से कि मैंने जाना था, मुझे पता लगा कि उन्होंने भी आना है, तो ज़ाहिर बात है कि फिर अच्छा स्टेटमेंट ये नहीं है कि कोई एक आईओ कर रहा है, 10-15 लोग हैं जो लोग पकड़े गए थे उनकी से भी उन्होंने स्टेटमेंट ली नहीं है। और फिर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो मुझे भी उन्होंने 15-20 लोगों के साथ डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने बिठाया और सारी इंक्वायरी के बारे में और सारा कुछ बताया। फिर जो मेरा जो वर्जन था उनके सबके बीच में मुझसे लिया है उन्होंने। आपकी आईजी पंजाब, उनसे मुलाकात हुई इस केस के हवाले से? जी, आईजी पंजाब के साथ वैसे तो क्या उसका नाम है, मेरे जो रिलेशन है ना उनको डिस्कस बहुत किया जाता है। वो जो मुलज़िम पार्टी है उनके बुज़ुर्गों के रिलेशन मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं लोगों के साथ, ठीक है ना जी। और चाहे सहाफ़ी बरादरी हो, चाहे बिज़नेस कम्युनिटी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो। अच्छा, तो आईजी साहब ने मुझे चौथे दिन कहा था कि 2 दिनों में हम इन्वेस्टिगेट पूरी करके आपको बुलाएंगे, मगर टीएलपी वाला वाक़या हो गया जिसकी वजह से 3-4 दिन वो लेट। मैंने भी फ़ोन नहीं किया किसी को क्योंकि बनता ही नहीं था, इतने मुल्क के हालात इस तरह हुए हुए थे, तो मैंने नहीं किया। फिर 3-4 दिन बाद 2 दिन का उनको टाइम था कोई उनका कि जी के अब फ्राइडे को होना है, तो फिर मेरे ख्याल से थर्सडे को या वेडनेसडे को मुझे मैसेज आया आईजी साहब का कि सीसीपी और उन्होंने दोनों ने बुलाया मुझे और उन्होंने ये कहा कि भी देखें आपके साथ भी लोगों के हमारे पुलिस फोर्स में काफ़ी ताल्लुकात हैं, वो दूसरी पार्टी के भी हैं, मगर आपके साथ अगर मेरी इस्लाम दुआ है, मैं आपको जानता हूँ, अगर आपका बेटा होता तो मैं आपसे माजरत करता। इसी तरह चाहे हमारे किसी ऑफिसर का या किसी का उनके साथ ताल्लुक़ है तो इस केस के अंदर वो उनको चलान करेंगे, उनको कहेंगे कि वो अपने बच्चे को पेश करो या करो। वो और बात है कि पेश उन्होंने इंटरम करवा के किया, अदरवाइज़ तो किसी को बाकियों को तो बैठा लिया, 3 वो जो गार्ड हैं और वो एक अबू बकर लड़का है जिसके किसी बैठा लिया, तो इसको इतनी स्पेस मिल गई कि ये पहले मर्डर के 3 दिन बाद, मसलन कि 5 तारीख को मर्डर हुआ है तो 8 को इसने लाड़काना से कहीं से बेल करवाई, फिर 14 को यहाँ पे पेश हुआ। मगर हमारा तो ये ख्याल है कि जब इस तरह का कोई हाईलाइट मर्डर होता है तो आवाज़ें आती हैं रेडों की और ज़मीन गरजना शुरू हो जाती है। तो मगर वो जो मीटिंग थी उसमें मुझे सीसीपी और आईजी दोनों बैठे हुए थे, मैंने तो कोई बात नहीं की, एक सवाल करता था, एक जवाब देता था, एक जवाब देता था, एक सवाल करता था। बेसिकली उसका इन शॉर्ट ये था कि आपकी तफ्तीश बिल्कुल ठीक होगी, अगर आप समझते हैं कि कुछ वीलॉग्स वगैरह चल गए, कुछ कॉलम आ गए, अगर कुछ मेरे हवाले से तो कुछ मुलज़िम पार्टियों के कि जी उनके कहाँ किन किन के साथ ताल्लुकात हैं, तो मेरे ख्याल से वो ये क्लियर कर रहे थे वो अफसरान कि जिसके साथ जिसका भी ताल्लुक हो, आपका केस जो है ना हम बिल्कुल सही मेरिट पे करेंगे। तो मैंने उनको सिर्फ ये एहसास दिलवाया कि मेरा जो एक नुकसान हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अब अगर मेरे साथ कोई डॉज हुई ना तो वो उस बच्चे के कत्ल से ज़्यादा बड़ी डॉज होगी अगर किसी ने की तो इन्वेस्टिगेशन में।
آپ مطمئن ہیں انویسٹیگیشن سے؟ مجھے تو یہ ابھی تو چوہے بلی کا کھیل لگ رہا ہے. کل نا ویسے تو مجھے جسٹیفیکیشن دی گئی ہے. کل اس طرح ہوا کہ اس لڑکے کی یہ جو عبداللہ کھوکھر ہے اس کی سیشن کورٹ کے اندر ڈیٹ تھی 21 اور 21 کو کل تھا یا پرسوں تھا. تو ہمارے لائر گئے وہاں پہ کیونکہ پہلے تو جو اس کی ڈیٹیں ہوئی ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ پہلے ایک لڑکانہ سے ہوئی ہے تو چوتھے اس میں تو ہمیں انٹرم. ہاں انٹرم پہلے پروٹیکٹیو بل تھی وہاں سے پھر لاہور آیا ہے. لاہور آ کے اس نے پھر انٹرم کرائی 14 کو 21 کو یہ ہوئی. تو لائرس ہمارے گئے وہاں پہ تو اس لسٹ کے اندر میرے پاس اس کی تصویر ہے. لسٹ کے اندر 7واں نمبر تھا. اس کا نام عبداللہ علی ورسز اسٹیٹ کے نام سے نام لکھا ہوا تھا. 8:30 بجے اس لڑکے کو آواز پڑ گئی. ہمارے وکیل کھڑے ہوئے ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ آ گیا. وہ کسی نے کہا بھئی یہ فوجداری کیسز میں تو آدھا گھنٹہ ملزم نہ آئے تو کیا اس کا نام ہے بیل خارج ہو جاتی ہے. تو آگے سے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں نا ان کی ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ ان کو سیکورٹی کنسرنس ہیں جس کی وجہ سے وہ بعد میں آئیں گے. تو ہمارے وکیل نے کہا اگر کوئی اپلیکیشن آئی تو ہمیں دے دیں. اس نے کہا نہیں وربلی انہوں نے کہا. تو دل میں تو میرے خیال آیا کہ یہ کیسے سیکورٹی ہمیں سیکورٹی چاہیے جن کا بچہ مر گیا. کوئی ہمیں مدعی سمجھ کے نہ ہمیں مار دے کوئی. ویسے اگر کوئی مار بھی دے گا میرے پہ بھلائی کرے گا کیونکہ وہ جو میں نے اب یہ جو ایک جنگ لڑنی ہے اس سے تو میری آسانی ہو جائے گی جو کہ میں نے اپنے بیٹے کے علاوہ جو زندگی گزارنی ہے. اچھا تو ہم آ گئے وہاں سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک پیج ہے. وہ پیج مجھے اتنا سپورٹ کر رہا ہے. مجھے نہیں پتہ کون کون لوگ ہیں وہ یہ جب لڑکا آیا ہے میرے بیٹے کو مارنے کے لیے آیا ہے 2 گاڑیوں میں اور 4 گارڈوں کے ساتھ. وہاں پہ انٹرم بیل کرانے آیا ہے 6 گاڑیوں میں 40 ساتھ اس کے 30 سے 40 بندے تھے جس میں 15 گارڈ تھے. اسلحہ نظر نہیں آ رہا تھا مگر ان کے پیٹوں سے یا سائڈوں سے پھولی ہوئی شرٹیں یا کچھ محسوس ہو رہی تھیں. ویسے بھی پلے ہوئے تھے. اچھا 6 پولیس کے ملازم تھے. اور مجھے کیسے پتہ لگا کہ جب وہ لڑکا آیا کوئی پچھلے گیٹ سے آیا اور لوگ جو بھی کھڑے ہوئے تھے نا انہوں نے ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی. کوئی چھت سے بنا رہا ہے, کوئی نیچے سے بنا رہا ہے, کوئی سیڑھیوں پہ بنا رہا ہے, کوئی عدالت کے باہر بنا رہا ہے. میرے پاس درجنوں کے حساب سے ویڈیوز آئی ہیں, آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. اچھا اور 12 بجے وہ لڑکا کورٹ میں گیا ہے. 30 سیکنڈز میں نشان لگا کے اس طرح آیا. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا لاہور کا ہائی پروفائل کیس امیر بلاش ٹیپو کا قتل. اس کی تفتیش جو ہے اس ٹائم پہ CCD کے پاس ہے. اس کے بعد یہ جو 5 اکتوبر کو میاں احمد جاوید کا قتل ہوتا ہے ہائی پروفائل کیس اس ٹائم پہ بن گیا. آپ اس کی تفتیش کو CCD کے پاس بھیجنا چاہیں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ CCD اس کیس کی تفتیش کرے؟ سنا ہے کہ جو بالیاں کھینچنے والوں کو اور چھیڑا چھڑی کرنے والوں کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے. یہ تو جس طریقے سے مرڈر اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ پہلے تو گیا نہیں گیا. جس طریقے سے وہ لڑکا عدالت میں آیا اس کی ویڈیو میں آپ کو دے کے جاؤں گا. اس ویڈیو کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 2-4 اور ماؤں کی گود خراب کرے گا. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جب اس کو دیکھو کہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے انہوں نے کہا نہیں وہ اس طرح تھا یا ایسے تھا فلاں تھا. مگر نہیں ہو جب آپ اس کو ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ اللہ کے حکم سے کوئی اور کارنامے بھی کرے گا. یہ آج میں زندہ رہوں یا نہ رہوں میرے الفاظ ہیں, اس کو نوٹ کیجیے گا. جو ملزم فریق ہے ان کی فیملی نے آپ سے رابطہ کیا؟ یار دیکھو نا آخر میرا بھی ایک فیملی بیک گراؤنڈ تو تم لوگ بتاتے ہو نا. تو میری طبیعت کا اور میرے جس طرح اس موت کا, یہ میں بات بتاؤں, میں نے اپنے بیٹے کی موت کو جس طرح میں نے برداشت کیا, میں آپ کو پتہ ہے کہ میں نا اس کی باڈی پہ پانی ڈالنے خود گیا ہوں. جب میں نے کہا غسل ختم ہونے لگے تو مجھے بلانا. میں نے اس کے سارے زخم اپنی آنکھوں سے دیکھے. میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنے دیا. اور اس کو اصل میں بھول جاتا ہوں جب ٹیمپو چل رہا ہوتا ہے میرا. اچھا تو میں جو اس طرح کا آدمی ہے جس کا فیملی بیک گراؤنڈ آپ بتا رہے ہیں کہ اتنا اثر رسوخ والا, اتنا امیر, بچے کو پیسے پوسے دے کے کر دیا, کروڑ ارب پتی جو آپ نے مجھے بنایا ہے, تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو اپنے اتنے بڑے دکھ کو, ان کا بھی ایک مرڈر ہوا تھا اس بچے کا باپ,
सोशल मीडिया पे देखा था कि किस तरह धारे मारते हुए गिरे हुए थे वो. मेरी हिम्मत और इनकी हिम्मत का यहाँ से अंदाज़ा लगाएं. कोई राब्ता हुआ उनकी तरफ से, दुख का इजहार किया हो किस कैपेसिटी में करेंगे वो? कि किसी तरह से सुलह कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, गलती हो गई? गलती होगी तो बच्चे को पेश करें. ये क्या इंटरनम चोरी बिल्ली का खेल खेल रहे हैं? गलती मानने वाले नहीं हैं वो इसको अपनी एक स्टार समझ रहे हैं. अब मेरी इस बात के बाद अगर कोई करेगा भी तो मैंने उससे क्या राब्ता करना है, मगर वैसे ही मैं बात बता रहा हूँ. जो मैंने उस बच्चे का अदालत में जिस तरह का उसको प्रोटोकॉल और उसको दिया गया है, तो वो उसकी अपनी तो इतनी औकात नहीं होगी ना. उसके जो पीछे उसके वारिस हैं उन्होंने नहीं करवाया होगा ना. उसका क्या लेवल होगा? यही उसका लेवल था कि उन्होंने उसको अपनी इतनी मुझे मकतूल के बाप को कहते हैं कि ख़राब किया और कत्ल करवा दिया बाप ने. उनको तो किसी ने बात नहीं की कि उनको ऐसे ऑटोमेटिक वेपन, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और इतना असला दिया हुआ है कि फ़िरौन बन गए इस ज़मीन के ऊपर, अल्लाह की ज़मीन के ऊपर. किस तरीके से ज़ालमाना तरीके से उसने एक जवान बच्चे को मारा. इन फ्यूचर आप देख रहे हैं चलान होता हुआ आपका जो मुलजिम है? क्या होना नहीं चाहिए? होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए. नहीं होगा तो मैं कौन सा खामोश बैठूंगा फिर. जो आपका पोता है वो रोता तो होगा, याद करता होगा अपने वालिद को. उसको मिस करता है. अभी एक सोशल मीडिया पे वो किसी ने लगा दिया कि पापा आई एम मिसिंग यू. उसने आगे से कहा बेबी आई एम कमिंग, डोंट क्राई, आई विल हग यू. तो इतना तो उसको पता है कि अहमद मेरा पापा है. उसको अहमद कहता था क्योंकि मैं उसको अहमद कहता था ना. तो उसको आगे से कहता था अहमद, बी पापा इज़ कॉलिंग, बी पापा इज़ एंग्री. इस तरह की बातें उसको पता है. मगर अभी थोड़ा सा ज़ाहिर बात है पूछता तो है, मगर उसको क्या पता कि मेरा बाप मर गया है या नहीं है. वो ज़रा पैनिक होता है, पूछता है पापा कार, पापा ये बातें इस तरह की करता है. अभी वो कोशिश कर रहे हैं मेरी बहू और मेरी बीवी और सारे बच्चे कि मुझे कहता था आदिल साहब या बी पापा, क्योंकि मुलाजिम आदिल साहब कहते हैं और हमने उसको बी पापा सिखाया हुआ था. अभी उसको बच्चे को उन्होंने आदिल पापा कहना सिखा रहे हैं. मैंने उसने कहा कि यार अब इसको आदिल पापा कहना सिखाओ तो पापा की पता नहीं कितनी ज़िंदगी है कितनी नहीं है, फिर क्यों कहेगा पापा. दोस्तों 26 साला अहमद जावेद जिसका नाहक कत्ल हुआ, उसकी फैमिली के साथ जुल्म हुआ और उसके बाद सोशल मीडिया पे करैक्टर असैसिनेशन, विक्टिम ब्लेमिंग की गई, जैसा कि माजी में नूर मुकद्दम और सना यूसुफ के साथ हुआ. माजी में हम लोगों ने एक कैंपेन भी चलाई, जस्टिस फॉर मुस्तफ़ा आमिर, जस्टिस फॉर अमीर बिलाज. मैं चाहता हूँ आज के पॉडकास्ट में कॉमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें जस्टिस फॉर अहमद जावेद, ताकि फौरी तौर पे अहमद जावेद को इंसाफ मिले. और अगर फ्री कैन में से कोई भी अपना मौक़िफ़ देना चाहता है आज के पॉडकास्ट को सुनने के बाद, तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है.